عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں ہی روک لیا اور انہیں واپس کنعان جانے نہ دیا، تو یہ خبر سن کر یعقوب علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں، اما بعد ہمارا پورا خاندان بلا و آزمائشوں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا بھی شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا بھی امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی میرے غم اور تکلیف میں تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، وسلام۔ چنانچہ اس خط کو لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں حضرت یعقوب کا یہ خط دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خط پڑھ کر کانپ اٹھے اور قریب تھا کہ آپ اپنے والد کی پریشانی دیکھ کر رو پڑتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا: کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آخرکار یوسف علیہ السلام رو پڑے اور کہا: نہیں، میں تمہیں اور اپنے والد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ سن کر برادران یوسف حیران ہو گئے کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کیوں کہہ رہا ہے۔ تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے راز آشکار کیا اور فرمایا: میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کی بنا کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس نے ان کی گردنیں جھکا دیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی دکھائی اور درگزر کے ساتھ کام لیا۔ فرمایا: میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، نہ کوئی شکایت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ طرز پر انہیں معاف فرما دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا: یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا: یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا بکری کے خون سے رنگ کر اپنے والد کے پاس دیا تھا۔ انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور آج حضرت یوسف کی زندگی کی خوشی کی خبر سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر کنعان کی سرحدوں میں داخل ہوا تو ایک معجزہ پیش آیا۔ ابھی یہودا یعقوب علیہ السلام سے کئی میل کے فاصلے پر تھا کہ خدا کے پیغمبر کو کئی میل کی دوری سے ہی یوسف کی خوشبو آ گئی اور فرمانے لگے: اے میرے گھر والوں، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے، وہ میرے بہت قریب آ رہا ہے۔ سب لوگ کہنے لگے: واللہ آپ ابھی تک یوسف کے غم میں مبتلا ہیں، اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور اب تو یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا ہوگا، اور آپ ہیں کہ یوسف کی باتیں کرتے نہیں تھکتے۔ غرض یہ کہ جب یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان میں داخل ہوا تو انہوں نے یوسف کے حکم کے مطابق پیرہن کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دیا، لہٰذا فوراً ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے: دیکھو، میں نے کہا تھا نا، میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف نے نہایت ہی شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے حضرت یعقوب کو سارا ماجرا بتا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: ان قریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا مغفرت فرمائی اور یہ دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72
से 73 आदमी थे जिनको साथ लेकर वो मिस्र के लिए रवाना हुए। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ जब मिस्र में दाखिल हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इत्तला हुई इनके वालिद अपने ख़ानदान के साथ शहर के करीब हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़ौरन इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर निकले। जब दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को मुद्दत दराज के बाद देखा तो मोहब्बत ने जोश मारा। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया। बाप बेटे बड़ी गर्मजोशी से मिले और खुशी के आलम में दोनों खूब रोए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद और बरादरान के साथ दरबार पहुँचे और अपने वालिद को तख्त शाही पर बिठाया और दरबार में अहले मिस्र की भीड़ लगी थी और तमाम दरबारी आपकी इज़्ज़त और एहतराम से वाकिफ़ थे। लिहाजा इसी वक्त तमाम दरबारी हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक तख्त शाही के सामने ताज़ीम के लिए सजदे में गिर पड़े। मौजूदा सूरत हाल को देखकर ख़ानदान यूसुफ ने भी यही अमल किया। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई भी सजदे में गिर पड़े। इस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ए अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालदा चांद हैं और ये सब मुझको सिजदा कर रहे हैं। इस वाक़ये की बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का तमाम ख़ानदान मिस्र में आबाद हो गया, क्योंकि इस वक्त के फ़िरऔन रयान ने इसरार के साथ ये कहा था कि तुम अपने ख़ानदान को मिस्र ही में आबाद कर लो। मैं इनको बहुत उम्दा ज़मीन दूंगा और इनकी हर तरह से इज़्ज़त करूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस पूरी दास्तान को कुरान में अहसनुल क़सस का नाम दिया गया है, जिससे इंसानी ज़िंदगी के तमाम बुनियादी किरदारों को इस खूबी से पेश किया गया है कि हर एक किरदार की हकीकत निकल कर सामने आ गई है। इस किस्से में ज़िंदगी के तमाम मसाइल को बयान किया गया है जिनका इंसान और इंसानी माशरे के साथ गहरा ताल्लुक़ है। इस दास्तान में तौहीद के दलाइल, ख्वाबों की ताबीर, सियासी मसाइल, माशरे की पेचीदगियाँ, माशी इस्लाह की तदाबीर, गर्ज़ के तमाम वो अमूर जो दीन इखलाक और दुनिया की इस्लाह में मौसर साबित हो सकते हैं, बड़ी उम्दगी और तसल्सल के साथ इस किस्से में बयान कर दिया गया है। इस वाक़े में पढ़ने वालों के लिए सबसे अहम सबक ये है कि अल्लाह जो चाहता है हर सूरत वो होकर रहता है। इंसान अपनी तकदीरों से अल्लाह की मंसूबों और फैसलों को रोकने और बदलने में कभी कामयाब नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह जिसे इज़्ज़त देना चाहे सारी दुनिया मिलकर भी इसको जलील नहीं कर सकती, और जिसको जलील करना चाहे तो सारी दुनिया भी मिलकर इसको जिल्लत से नहीं बचा सकती।